أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں مشغول کر کے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم باز نہ آؤ گے۔ یہ سورہ مائدہ کی 109 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت سے متعلق قطعی حکم نازل ہوا اور اس میں بھی شراب اور جوئے کی برائیاں بیان کی گئی تھی اور واضح طور پر اس سے اجتناب کرنے اور اس سے رک جانے، پرہیز کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہہ کر، اور وہاں پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہ شیطانی عمل ہے، رجس من عمل الشیطان کہہ کر، یہ گندگی ہے، خرابی ہے، اس میں برائیاں ہیں اس میں، اور یہ شیطان کا پھندا ہے، شیطانی چال ہے، شیطانی عمل ہے کہہ کر اس سے منع کیا گیا تھا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا سورہ بقرہ تیسرے پارے میں بھی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو اس میں یہ بات واضح فرمائی تھی کہ اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہے بنسبت فائدے اور نفع کی، اور یہاں پر 3 بڑی خرابیاں اور مفاسد دنیا اور آخرت کی شراب و جوئے کے ذریعے سے جو ہوتی ہیں اس کو واضح فرمایا۔ اس کے علاوہ بے شمار خرابیاں ان چیزوں میں ہیں، جو بڑی خرابیاں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دنیاوی اور جسمانی طور پر جو خرابی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ فرمایا گیا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، یہ شیطانی کام ہے یہ سب، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض اور عداوت، دشمنی پیدا کر دے، اور جو ہے یعنی انسان جب شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ حالات میں جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، اس دوران وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا یہ سبب بن جاتی ہے، غیظ و غضب، جنگ و جدال تک نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑی خرابی، دنیاوی خرابی اس کی یہ ہے کہ یہ آگ بھڑکا دیتی ہے بغض و عداوت کی۔ جہاں تک شراب کا تعلق ہے وہ چونکہ محرک بھی ہے اور عقل اور شعور کو متاثر کرنے والی بھی ہے، اس لیے شراب پینے کے بعد طبیعت میں اشتعال پیدا ہو جانا ضروری ہے، اور یہ کوئی یعنی وقتی بات نہیں ہے، حادثاتی بات نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے۔ شراب پینے والے کے اور جوا کھیلنے والے کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ، اور ان کے اندر یعنی جھگڑا، لڑائی اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نیز عقل اس حالت میں نہیں ہوتی کہ آدمی صحیح فیصلہ کر سکے، کیونکہ اس کی عقل بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اس حالت میں، وہ اس کو جو ہے آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے قابو میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب پینے کے بعد حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر جرائم بھی اسی میں پلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کہ یہ شراب اور جرائم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جرم کرنے والے لوگ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر، کیونکہ اپنے مستقبل سے بے پرواہ، اور ان کو کیا ہونے والا ہے، پکڑ گئے تو کیا حال ہوگا ان کا، وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں، چونکہ شراب میں دھت رہتے ہیں۔ اس لیے جرائم بھی اسی کے بعد ہوتے ہیں، حادثات بھی بے شمار حادثات آپ دیکھتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان جو ہے اپنے قابو میں نہیں رہتا، اور نہ صرف اپنے کو نقصان پہنچا لیتا ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی راستے میں نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ایک اس کی خرابیاں ہیں، اس میں سے چند ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیاوی خرابیوں کو جو بیان کیا ہے اس میں یہ ہے۔ اور جوے کا معاملہ یہ ہے کہ ہارنے والا اپنے جیتنے والے سے جو ہے اس قدر کینہ اور بغض دل میں رکھ لیتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال حق و انصاف کی بنیاد پر نہیں،
بلکہ بازی جیتنے والے کی طرف اس کا مال ایسے ہی منتقل ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک اتفاق سے، چانس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کوئی تجارت نہیں تھی کہ آدمی اس میں نقصان اٹھاتا، بلکہ یہ ہارتا ہے۔ تو جوئے میں نقصان کے ساتھ ہار لازم و ملزوم ہے، اور ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ انہیں اچھے بڑے بڑے رئیس اور سرمایہ دار لوگ اور جو ہے بڑے بڑے نواب اس میں ملوث ہو کر ایسے کنگال اور خلاش ہو گئے کہ پیسے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور اس میں نہ صرف انسان یعنی اپنا مال اور دولت، بلکہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اہل و عیال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اس کے اوپر تباہ و برباد ہو جاتا ہے جوا کھیلنے کے بعد انسان، اور آج کھیلتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ آج ہار گیا ہوں کل جیت جاؤں گا، کل جا کر پھر ہارتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے سب کچھ اپنا لٹا کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہارنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مال دوسرے کے پاس منتقل ہو گیا، اس سے اب اس کو بغض، دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے انتقام لینے کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا مال اس نے لے لیا ہے، میں اس سے چھیننے کی کوشش کروں گا۔ یہ دنیاوی خرابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اخروی خرابیاں بھی بے شمار ہیں اس میں۔ اخروی خرابیاں یہ ہے کہ انسان کی جو اخروی یعنی زندگی آخرت والی جو زندگی ہے، اس کے تعلق سے شراب پینے کے بعد وہ مست ہو جاتا ہے، بے پرواہ اور بے فکر ہو جاتا ہے، اس کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہاں کے بعد بھی ایک زندگی ہے، کیونکہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ یہیں پر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آخرت والی زندگی کے بارے میں اس کو کیا سمجھ میں آئے گی بات، اتنا مست ہو کر یعنی مستی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہے، چاہے تمہارے لیے یہاں پر خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں کچھ تو بھی وہ قابل فخر نہیں ہے، چاہے تمہارے لیے کچھ رنج و غم یہاں پر جو ہے تم کو مل جائے تو اس میں بھی جو ہے زیادہ غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سب چیزیں یہاں کی فانی ہیں۔ اصل جو زندگی ہے آخرت والی زندگی، اس کے لیے فکر نہ کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آخرت کی فکر تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ دوسرے شراب اور جوا دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یہ تیسری خرابی، یعنی دوسری اور تیسری خرابی جو اخروی خرابی ہے، جو روحانی خرابی ہے انسان کی، جو آگے آنے والی زندگی کے تعلق سے اس کے پاس جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں خدا کی یاد سے غافل، اور یہ واقعہ ہے کہ شرابی فسق و فجور میں غرق ہو کر داد عیش دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جوئے باز کے ذہن میں بھی ہار جیت کا تصور ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا تصور ہی اس کے پاس نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا چاہتا ہے کہ فوراً اس کو کچھ مل جائے، کسی کا مال ہڑپ لے، یہ اس کا تصور ہوتا ہے، اور ذمہ داری کا احساس جو ایک انسان کے پاس ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا اور کچھ کماؤں گا، وہ احساس بالکل اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز اس میں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خرابی کا جو ذکر کیا ہے کہ نماز سے روکتی ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ فرمایا، یعنی پہلے تو اللہ کی یاد سے غافل اور پھر نماز سے روک دیتی ہے۔ نماز کا تذکرہ الگ سے کرنے کا کیا مطلب ہے، جبکہ ذکر اللہ میں جو ہے نماز بھی داخل ہے، لیکن نماز چونکہ افضل ترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اشرف ترین رکن ہے اسلام کا، یہی وجہ ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ 5 وقت بندے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری دے، کیونکہ اس سے بندہ اور اللہ کا جو ہے ربط قائم ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، بندہ اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ نماز کو فرض کیا گیا ہے، دیگر عبادتوں کو روزانہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، کئی ایک عبادتیں ایسی ہیں، لیکن نماز کے تعلق سے جو ہے اتنی اہمیت دینے کی وجہ یہی ہے کہ یہ افضل ترین رکن ہے اور اس سے بندے اور اللہ کا ربط قائم ہوتا ہے۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ آج انسان اتنا غافل ہو گیا ہے، آج مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہے یعنی بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف 2% لوگ نماز کے پابند ہیں، صرف 2%۔ 98% لوگ غافل ہو گئے ہیں نمازوں سے، جبکہ اتنی اہم ترین عبادت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ روزانہ 5 وقت میرے سامنے حاضر ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کیفیت ہو رہی ہے، اور پھر رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو کون سے ہم مسلمان ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کر رہے ہیں، جبکہ نماز پہچان ہے کفر اور
مسلمان کے اسلام کے بیچ میں جو ہے آڑ ہے، یہ کہا گیا ہے، ایک بنیادی رکن ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ مسلمان ہے، نماز پڑھ کر اسی سے پہچان ہوگی اس کی، لیکن اس کو ہم بھلا دیے ہیں اور غافل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی جو شراب اور جوا میں غرق ہوتے ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا پتہ کہ اللہ کے حضور حاضری کیسے دینے کا ہے، وہ تو انتہا سے زیادہ بے پرواہ۔ نماز وہی شخص پڑھتا ہے جس کا نفس جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن شراب اور جوا تو آدمی کے نفس کو سلانے والی چیزیں ہیں۔ پھر ایسا شخص نماز کے لیے کس طرح اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے اور اللہ کے روبرو حاضر ہو سکتا ہے؟ یہ خرابیاں، چند خرابیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے شراب اور جوئے کے متعلق۔ ایسی بے شمار خرابیاں اس میں موجود ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کی ساری چیزیں، اس کا کام کاج اس سے خراب ہو جاتا ہے جو اس میں پڑتا ہے۔ بے پرواہ زندگی گزارتا ہے، ذمہ دارانہ زندگی اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک غیر ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسی تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جو بھی چیزیں انسان کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے خراب ہے، اس تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر آخر آیت کے حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اتنی خرابیاں، اتنی بربادیاں ہوتی ہیں اس کو تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم باز آؤ گے یا نہ آؤ گے؟ یہاں سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود باز نہیں آتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تباہی لازمی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور محتاط رہو، لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور سے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ بچتے رہو، ڈرتے رہو، محتاط رہو۔ اور پھر یہ بات واضح فرما دی گئی آیت کے آخری حصے میں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے رسول کے احکامات جو وہ دے رہے ہیں اس کو نہ مان کر ان کی بے عزتی کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ ہے، ان کی عزت کرنا اگر تم کر رہے ہو تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ان کے حکموں کو تم مان رہے ہو، ان کی اتباع تم اگر کر رہے ہو، ان کی اطاعت اگر تم کر رہے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اس میں ان کا کچھ فائدہ نہیں۔ ان کے ذمے جو کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ ان کے ذمے تو یہ تھا کہ صاف صاف واضح پیغام ہمارا جو ہے لوگوں تک پہنچا دینا، وہ کام انہوں نے کر دیا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہوں نے جو کچھ کھا پی لیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، جبکہ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور نیک کردار بن گئے، اور اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو یہ شک و شبہ ہو رہا تھا کہ شراب کی حرمت سے پہلے ہمارے بہت سے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے شراب پی تھی، اس کے بعد وہ یا تو شہید ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، یا جوا کھیلا تھا یا اس میں انہوں نے کچھ مال کمایا تھا تو اس کے تعلق سے فکر مند تھے، تو ان کی فکر کو دور کرتے ہوئے اس میں تسلی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے جب وہ حرمت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس جو خدا خوفی تھی، اللہ سے ڈر، یہ اصل ہے۔ ایمان اور عمل صالح انہوں نے اختیار کیا تھا، اور اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا۔ تو تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھ کر عمل صالح اختیار کرتا ہے اور جو بھی حکم اس کو دیا جا رہا ہے وہ حکموں کو جو ہے مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کی کوئی گرفت اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ جو ڈر کر زندگی گزارتا ہے، جو احسان والی زندگی گزارتا ہے، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو، محسنوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔